حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر یہ کافی مشہور ہے. کیا خاص واقعہ پیش آیا؟ یہ خوبصورت بہت تھے. اللہ نے بلا کی خوبصورتی سے ان کو نوازا تھا. جس طرف نکل جاتے تھے نگاہیں اٹھتی تھیں ان کے اوپر. ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابا جان مدینے میں ایک چشمے پر غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے. عامر بن ربیعہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوا. انہوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اس وقت جو نہایا جاتا، تہمت پہن کے نہا رہے تھے آپ، لنگی پہن کے نہا رہے تھے، باقی بدن دیکھ رہا تھا. تو ان کی زبان سے نکلا کیا ہی اچھا اور خوبصورت جسم ہے، کتنا اچھا بدن ہے. یہ کہا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو یہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہا رہے تھے ایک دم سے دھڑام سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے، غشی طاری ہو گئی. کہنے والے وہاں سے چلے گئے، لیکن اب ان کے جو متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد، یہ ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لائے اور کہا اللہ کے رسول دیکھیے کیا حال ہے. حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہا رہے تھے اچانک دھڑام سے گرے. سرکار سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس وقت یہ نہا رہے تھے کیا کوئی وہاں سے گزرا؟ کہا عامر بن ربیعہ گزرے. کہا بلاؤ ان کو. چنانچہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضور نے کہا جب تم گزرے تو تم نے کچھ کہا تھا؟ کہا کیا کہا تھا؟ کتنا اچھا بدن ہے، کتنا خوبصورت بدن ہے، ایسا حسین بدن تو آج تک دیکھا ہی نہیں. اس طرح کے جملے میں نے کہے. حضور نے کہا تم نے ان کو نظر لگا دی ہے. اور حضور نے کہا کہ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ جب تم کو یہ اچھے لگے، ان کا بدن اچھا لگا، خوبصورتی اچھی لگی، تو اس وقت برکت کی دعا بھی دینی چاہیے. بارک اللہ علیک یا ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ایسے الفاظ کہنے چاہیے. ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں تو پھر اس سے نظر نہیں لگتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا جن کی نظر لگی تھی کہ تم وضو کرو، اور ان کے وضو کا پانی ایک برتن میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ان کو غسل دے دو. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے ان کو غسل دیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. چلتے ہوئے گئے، آئے تھے کیسے؟ بالکل بے ہوش، اور گئے کیسے؟ بالکل چلتے ہوئے، کچھ ہوا ہی نہیں. اس سے سمجھنا چاہیے کہ نظر کتنی خطرناک چیز ہے. بہت سارے لوگ جادو کا رونا روتے ہیں کہ صاحب جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، فلاں نے ہمارے اوپر کرتوت کر دیا، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ فلاں. بھائی ان سب چیزوں سے زیادہ خطرناک یہ بد نظری ہے، بری نظر ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، العین حق، یہ جو نظر لگتی ہے نا، یہ نظر حق ہے، برحق ہے، اس کی حقیقت ہے، یہ کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہے. اگرچہ دیکھتی نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کہاں دیکھ رہا کسی کو، بس میں دیکھ رہا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر نظر کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ سامنے والے پر اثر رکھتی ہے. اس میں اچھی بھی تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے، دل کی توجہات شامل ہوتی ہیں. تو نگاہوں میں جو اثر ہوتا ہے، یہ اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اچھا بھی ہوتا ہے، سامنے والوں پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور انہی نگاہوں میں غلیظ اثر بھی ہوتا ہے. حاسدانہ نگاہ جو ہوتی ہیں وہ بہت برا اثر رکھتی ہیں. اور کبھی کبھی حسد بھی نہیں ہوتا، بلا حسد کے ہی نظر لگ جاتی ہے. جیسے ماں باپ کی نظر کبھی اپنے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، بچے اچھے لگ رہے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر پہلے سے کچھ ایسے اثرات ہیں کہ بس اپنے بچے اچھے لگ رہے ہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں کہا تو بس بچوں کی طبیعت بگڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق،
یہ جو نگاہوں کا لگنا ہے، نظر کا لگنا ہے، بری نظر کا لگنا، اس کی یہ ایک حقیقی چیز ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی. مطلب یہ ہے کہ نظر میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز پیچھے کر سکتی تھی تو وہ نظر کر سکتی تھی. تقدیر ایسی، نظر ایسی اثر والی چیز اللہ نے بنائی ہے. پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی دھونے کا مطالبہ کرے تو تم دھو دو. مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک علاج چلتا تھا کہ جس کی نظر لگتی تھی، معلوم ہو جاتا تھا، تو اس سے وضو کروایا جاتا اور ہاتھ پاؤں دھلا کر پانی سے، اسی پانی سے، اس کے غسالے سے جس پر نظر لگتی اس کو غسل دے دیا جاتا. تو فرمایا حضور نے اگر تم سے کوئی دھونے کا مطالبہ کرو تو اس میں مطالبہ کریں تو پسو پیش نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، دھو دو اور دھو کر دے دو وہ پانی. یہ ایک علاج تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس علاج میں بڑا تکلف بھی ہے کہ بھائی اس کو بلاؤ، اس کو بتاؤ اور پھر اس سے کو بھائی وہ کرو. جہاں پر رواج ہوتا ہے تو وہاں تو تکلف نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اس معاشرے میں، اس سماج میں تو اس میں ایک تکلف ہے. کسی کو کہ بھائی ادھر آؤ. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جہاں وضو کروایا جائے، ہاتھ پاؤں دھلوائے جائیں اور گھٹنے بھی اس سے دھلوایا جائے، ناف کے نیچے کا حصہ بھی اس سے دھلوایا جائے اور وہ سارا پانی نیچے گرنے نہ دیا جائے. اور پھر اسی پانی کو یا اس پانی میں اور پانی ملا کر جس پر نظر لگی ہے، جس کو نظر لگی ہے، اس کو پیچھے سے اس پر ڈالا جائے. اس طرح سے اس کے پورے بدن پر وہ پانی آ جائے، پیچھے کی طرف سے وہ پانی ڈالنا ہے. تکلف کی بات ہے اور نظر لگتی رہتی ہے. تو جب نظر لگتی ہے اور بہت لگتی ہے تو اس کا کوئی آسان بھی تو علاج ہوگا. ہاں، اس کے آسان بھی علاج موجود ہیں. حدیث پاک کے اندر اس کے کئی علاج آئے ہیں. مثال کے طور پر حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا آپ پڑھیں اور دم کریں، 3 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، دم کریں، اسی وقت نظر اتر جائے گی. اس میں کوئی تکلف کی بات بھی نہیں ہے، تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کس نے نظر لگائی ہے اس کو بلاؤ. اور سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ. اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے چھوٹی سی، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا. بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اے اللہ اس کے گرم سرد کو اور اس کے دکھ درد کو تو دور کر دے. یہ کہنے کے بعد میں پھر کہو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ بھی ایک دعا ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ایک دعا اور آئی ہے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نظر لگتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اور وہ فوراً اچھے ہو جاتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ذی السلطان العظیم ذی المن القدیم ذی الوجہ الکریم وری الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین. حضور تو یہ پڑھتے تھے، لیکن ہمیں جس پر دم کرنا ہے نا، عافی کے بعد میں اس کا نام لیں گے. مثلا عافی عبد اللہ، عافی خلیل الرحمن من انفس الجن واعین الانس. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. یہ بھی آپ پڑھ کر دم کریں، فوراً نظر کتنی بھی خطرناک لگی ہوئی ہو اتر جائے گی. اسی طرح سورہ قلم کی جو آخری دو آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
وما هو الا ذکر للعالمین. 29 پارے میں یہ دوسری سورت ہے سورہ قلم. نون والقلم وما یسطرون اس کی آخر کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے 11 دفعے پڑھیں یہ آیت. اول آخر درود شریف پڑھیں, کتنی بھی خطرناک نظر ہو اسی وقت اتر جائے گی. نہ اترے تو پھر مجھے کال کر کے پوچھیے حضرت کیوں نہیں اتری. اور آسان اخیر کی 3 صورتیں سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ان تینوں صورتوں کو 3 دفعے پڑھو. اول آخر درود شریف, سامنے والے پر جس پر نظر لگی ہے دم کرو, اسی وقت نظر اتر جائے گی. تجربہ ہے, کر کے دیکھ لو. اور آج جو زمانہ ہے یہ حسد کا زمانہ ہے. بھائی بھائی کو دیکھ کر پریشان ہے, اس کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان ہے, اس کی نعمتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حفاظتی تدبیر اختیار کرتے رہیں. صبح شام ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ توفیق دے تو یہ ساری دعائیں پڑھو, نہیں تو آخر کی جو صورتیں ہیں یہ تو تمام ہی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں, سب کو یاد ہوتی ہیں, تو صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ صورتیں ایسی ہیں تکفیک من کل شر, ہر شر سے تمہیں کافی ہو جائیں گی. ہر قسم کے شر, ہر قسم کے شر میں جنات کا شر ہے, اس سے بھی کفایت, اس سے بھی حفاظت, جادو اس سے بھی حفاظت, اور کسی کی بری نگاہ لگ گئی ہے اس سے بھی حفاظت. حضور صلی اللہ علیہ